بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کامل ایمان اور رحمت اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سبق آموز قصہ سنیں گے۔ دوستوں، زمانہ قدیم کی وہ داستان ہے جہاں میسوپوٹیمیا کی قدیم زمینیں تہذیبوں کی جڑیں تھامے ہوئے ہیں۔ وہاں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک ناقابل تسخیر ایمان، سچائی اور جستجو کی بے مثال علامت بن کر ابھرتی ہے۔ آپ کی زندگی جو مقدس کتابوں میں نسل در نسل محفوظ ہے، قربانی اور عقیدت کی گہری کہانی ہے۔ آپ نے بت پرستی کے تاریک دور میں توحید کا چراغ جلایا، اور آپ کے ہر قدم آپ کے اس بلند حوصلے کا غمات ہے جو اللہ کے نور کی رہنمائی میں آسمانوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کا ورثہ، جسے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، صرف ایک داستان نہیں بلکہ ابدی حقیقت کی طرف ایک ایسا سفر ہے جو تاریخ کے روحانی راستوں کی تشکیل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ تورات میں اس طرح مذکور ہے: ابراہیم خلیل اللہ بن تارخ بن ناہور بن سروج بن رعو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفکشاز بن سام بن نوح علیہ السلام۔ مگر قرآن عزیز نے ان کے والد کا نام آزر بتایا ہے۔ آدار کالدی زبان میں بڑے پجاری کو کہتے ہیں، اور عربی میں یہی آزر کہلایا۔ تارخ چونکہ بت تراش تھا اور سب سے بڑا پجاری تھا، اس لیے آزر ہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ آزر نے ضد ہو کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے بیزار ہے؟ اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں ضرور تجھ کو سنسار کر دوں گا، اور جا میرے سامنے سے دور ہو جا۔ اس سخت گیر اور دل آزار گفتگو کے موقع پر بھی آپ نے والد کا پورا احترام کیا اور کہا، تجھ پر سلامتی ہو، میں عنقریب تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش چاہوں گا، بلا شبہ وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ کیونکہ آپ ایک عظیم المرتبت نبی ہیں، اس لیے مکی اور مدنی صورتوں میں 25 صورت میں 63 جگہ آپ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے واقعے کے ساتھ دوسرے چند انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں۔ مثلا حضرت لوط کا واقعہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے ماننے والے بھی۔ اسی طرح ان کے صاحبزادوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعات۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی، اور حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت ان کی عمر پورے 100 سال تھی، اور حضرت ابراہیم کی کل عمر 175 سال ہوئی۔ لیکن ان تینوں پیغمبروں کے تفصیلی واقعات باقی حصوں میں آئیں گے۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کے قوم بت پرست تھی، اور انجیل برناباس میں تصریح ہے کہ ان کے والد بڑھئی تھے اور اپنی قوم کے لیے مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو شروع سے حق بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو اول ہی سے رشد و ہدایت عطا کی تھی، اور ہم اس کے معاملے کے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کو تم لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے لیے کوئی حق لائے ہے، یا یوں ہی مذاق کرنے والوں کی طرح کہتا ہے؟ ابراہیم نے کہا، یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارے پروردگار زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ آپ کا دین دین حنیف قرار پایا۔ آپ نے کہا، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں مشغول ہو؟ کیا تم اس قدر خواب غفلت میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے آلات سے گھڑ کر مجسمے تیار کرتے ہو، اور اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، اور پھر بنا لینے کے بعد انہی کو پوجنا شروع کر دیتے ہو اور نفع و ضرر کا مالک سمجھنے لگتے ہو؟ تم اس خرافات سے باز آ جاؤ اور خدا کی توحید کے نغمے گاؤ۔ وہی مالک حقیقی ہے، اسی کے سامنے سر جھکاؤ جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ مگر قوم نے آپ کے ساتھ مذاق کیا اور زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز اور محور خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے اور جس کو آباء و اجداد کا قدیم راستہ بتلاتے ہیں، یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے۔ مگر افسوس کہ آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ قبول حق کے بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا۔ کہنے لگے، اے ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ مگر انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، بلکہ نرمی کا سلوک کیا اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ
یہ جواب دیا، اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میری اور آپ کی راہیں جدا، میرا اور آپ کا سلام ہے۔ میں آج آپ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ آپ کے لیے درگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو ہدایت نصیب ہو اور خدا کے عذاب سے نجات پائیں۔ والد سے جدائی کے بعد آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، مگر قوم بھی اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔ تب حضرت ابراہیم فرمانے لگے، میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔ مگر آزر اور قوم آزر کے دل کسی طرح نرم نہ ہوئے اور ان کا انکار حد سے گزرتا چلا گیا۔ حضرت ابراہیم کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات، ان کا رزق، ان کا نفع و ضرر، خشک سالی اور قحط سالی کواکب اور ان کی حرکت کی تاثیر پر چل رہا ہے۔ مگر آپ نے ان کا یہ خیال بالکل رد کر دیا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب ہے۔ لیکن جب اپنے وقت مقرر پر نظروں سے اوجھل ہو گیا تب حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اسے دیکھ کر فرمایا، میرا رب ہے، اس لیے کہ خوب روشن ہے اور اپنی خنک روشنی سے سارے عالم کو بقعۂ نور بنائے ہوئے ہے۔ اب سحر کا وقت ہونے لگا تو قمر بھی مان پڑ گیا اور روپوش ہو جانے کا وقت آ پہنچا، اور جس قدر طلوع آفتاب کا وقت قریب آتا گیا چاند کا جسم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا۔ تو یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اگر میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں ہی سے ایک ہوتا۔ جب سورج نکل آیا ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ ہے میرا رب، کیونکہ یہ کواکب میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔ لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے کے بعد وقت مقررہ پر اس نے بھی آخرکار نظروں سے غائب ہونا تھا۔ اس مشاہدے کے بعد آپ نے اپنے قوم سے فرمایا، میں ان مشرکانہ عقائد سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بلا شبہ میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک خدا کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ میں حنیف ہوں اور مشرک نہیں ہوں۔ اب قوم ابراہیم سے جھگڑنے اور اپنے معبودان باطل سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لیں گے اور تجھ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو، حالانکہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو صحیح راہ دکھا دی اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں؟ جب قوم نے آپ کی تبلیغ کو بالکل رد کر دیا تو ایک دن آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ان بتوں سے متعلق ایک ایسی چال چلوں گا جو تمہیں سمجھا دے گی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، بلکہ یہ تو اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے، مگر آزر اور قوم آزر کے دلوں پر بالکل اثر نہ۔ آپ نے سوچا کہ اب مجھے ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ان لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں اور بت ہیں جو گونگی بھی ہیں، بہری بھی اور اندھی بھی اور عقل سے خالی بھی۔ کچھ عرصے بعد قوم کو مذہبی میلے میں جانا پڑا۔ سب چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم نے اول انکار کیا اور کہا، میں آج کچھ علیل سا ہوں۔ عقیدہ کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی نحس ستارے کے اثر میں مبتلا ہیں۔ جب سب قوم میلے میں مشغول ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہی صحیح وقت ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا ہیکل کے مندر میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں چپکے چپکے ان بتوں سے خطاب کر کے کہا، یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ کر واپس چلے گئے۔ واپسی پر قوم نے بتوں کا یہ حال دیکھا تو سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا۔ سرداروں نے جب یہ سنا تو غم و غصے سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون شخص ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے۔ پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے کہا، نہیں، اس بڑے بت نے کیا ہے، پس اگر یہ تمہارے دیوتا بولتے ہیں تو ان سے دریافت کر لو۔ اس پر نہایت شرمساری کے ساتھ سرنگو ہو کر کہنے لگے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی سکت نہیں۔ آپ نے فرمایا،
جب یہ دیوتا نہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ مگر قوم پر حضرت ابراہیم کی نصیحت کا الٹا اثر ہوا اور دشمنی میں کہنے لگے، اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دہکتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ یہ باتیں بادشاہ وقت تک پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ رعایا کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک جانتے تھے، اور رعایا بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی اور اس کی بھی اسی طرح پرستش کرتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی، بلکہ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ صاحب عقل و شعور بھی ہوتا تھا اور مالک تخت و تاج بھی۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغ و دعوت کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت، ملوکیت اور الوہیت سے بھی سب رعایا کو برگشتہ کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ سلطنت بھی زوال میں آ جائے گی۔ اس لیے اس قصہ کو ابتدائی میں خاتمہ کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے گفتگو شروع کی اور ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدائے واحد کا پرستار ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے، اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں، تم سب غلط راہ پر ہو، اس لیے میں تبلیغ حق کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کی ایک ایسی خصوصیت بیان کر کے جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں موت اور حیات ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے۔ نمرود کہنے لگا، اس طرح موت و حیات تو میرے قبضہ میں بھی ہے، اور یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور شخص کے متعلق حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کے گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک قتل کے سزا یافتہ مجرم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ، ہم نے تمہاری جان بخش دی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے خدا کی خصوصیت کیا رہی؟ آپ سمجھ گئے کہ نمرود کو یا تو موت و حیات کی اصل حقیقت کا نہیں پتہ یا پھر قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے زندگی اور موت کی اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا، میں اللہ اس ہستی کو کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے برخلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو کر رہ گیا۔ اس طرح آذر سے شروع ہونے والی تبلیغ سرداروں اور بادشاہوں سے ہوتی ہوئی عوام پر ختم ہوئی۔ سب لاجواب تھے لیکن قبول کرنے سے انکاری۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم کو دہکتی ہوئے آگ سے جلا دینا چاہیے۔ آپ نے دعوت تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور چچا زاد بھائی حضرت لوط کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ نمرود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی، حتیٰ کہ اس کے شعلوں سے قرب و جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگی۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم کو اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، تب ایک منجنیق میں بٹھا کر دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے حق میں سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم کو ذلیل کرنے کے بعد سلامتی سے آگ سے نکال لیا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم اپنے والد آذر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے غربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلا گئے جو کلدانین کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ہم سفر رہے، اور کچھ دنوں کے بعد یہاں سے ہاران کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ شروع کر دی، مگر اس عرصے میں برابر اپنے والد آذر کے لیے بارگاہ الہی میں استغفار کرتے رہے۔ آخرکار حضرت ابراہیم کو وحی الہی نے مطلع کیا کہ آذر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا تو آپ نے آذر سے اپنی برات کا صاف صاف اعلان کر دیا کہ جو امید موہم میں نے لگا رکھی تھی وہ اب ختم ہو گئی۔
آپ اسی طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے۔ اس سفر میں بھی ان کے ہمراہ حضرت سارہ، حضرت لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہیں فرمایا اور غرب ہی کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ جب مصر پہنچنے لگے تو آپ نے اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ جابر و ظالم ہے، اگر کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو اس کو زبردستی چھین لیتا ہے، اور اس کے ساتھی مرد کو اگر وہ اس عورت کا شوہر ہے تو قتل کر ڈالتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا عزیز ہے تو اس سے کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تم چونکہ میری دینی بہن ہو اور اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہے، اس لیے تم اس سے کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور جب شب میں اس نے ارادہ بد کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو کر رہ گیا اور وہ کسی طرح حضرت سارہ کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ اپنا خدا سے دعا کر کہ میرا ہاتھ درست ہو جائے تو میں تجھ کو رہا کر دوں گا۔ سارہ نے دعا کی مگر اس نے پھر ارادہ بد کیا، دوبارہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر یہی تمام قصہ پیش آیا۔ تب اس نے کہا، معلوم ہوتا یہ جن ہے انسان نہیں، اس کو میرے پاس سے جلد لے جاؤ، اور ساتھ ہی ہاجرہ کو حوالے کر کے کہا اس کو بھی اپنے ساتھ لے جا، میں نے تیرے حوالے کیا۔ جب سارہ ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہوں نے حال دریافت کیا، اور سارہ نے مبارکباد دی اور کہا، شکر ہے خدا عز و جل کا کہ اس نے ہم کو اس فاسق اور فاجر سے نجات دی اور آپ کے لیے ایک خادمہ اور ساتھ کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا، اے شریف النسب اہل عرب، یہ ہے وہ ہاجرہ جو تم سب کی ماں ہے۔ ان سب واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ اس دور میں مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں تھی جو سامی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور حضرت ابراہیم سے کوئی نسبتی سلسلہ میں بھی وابستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم اور اس کا خاندان خدا کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و منال سے نوازا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ان کی زوجیت میں دے دیا، جو اس زمانے کے رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائیں۔ سامعین، یہ قصہ بھی جاری ہے، اس کے باقی واقعات حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے حصے کے اندر آئیں گے۔ فی امان اللہ والسلام۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔